بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جو بینکر سٹی کے متعلق جو فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ڈیل ہو رہی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتایا، اور ساتھ میری رات شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی کہ اگر نیب کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ وداؤٹ ان کی رائے کے یا ان سے مشورے کے بغیر اگر وہ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں تاکہ جو ان کا موقف ہے وہ سنا جائے اور جو اعتراضات ہیں ان کا کلیئرٹی کی جائے۔ آج پچھلی ویڈیو کے اندر ناظرین ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے بیک ڈیٹڈ لیٹر جو ہے وہ تو ایسا دھندا کیا انہوں نے کہ جس میں بہت سارے جو لوگ ہیں جن کے پلاٹس ہیں ان میں درجنوں کے حساب سے لوگوں نے ہم سے کال کی، یہ پوچھنا تھا ہم سے کہ جو ان کو لیٹر دیے گئے ہیں بیک ڈیٹڈ ان کا مستقبل کیا ہے۔ ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جن کو یہ تشویش ہے کہ ان کے پلاٹ کی کینسل نہ ہو جائیں۔ ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کا قصور ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ بھی جنہوں نے وہ پلاٹ سیل کیے ہیں پریشان ہیں کہ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کو اگر ہائی کورٹ کا ڈیسیژن انہیں چاہیے تھا کہ وہ وقت روکتے تاکہ جو غلط کام کیے جا رہے ہیں کل کو اس کا ملبہ جو ہے وہ ممبران پہ نہ گرے۔ تو میں سب سے پہلے تو ممبران سے جو اس موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے غلط اقدامات کی نظر ہوئے ان سے ایک بات بڑی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں یا جو پلاٹ سیل کر رہے ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ناظرین، آج اسی نوٹیفیکیشن کے اوپر یا اسی ایڈ کے اوپر جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی نے مختلف اخباروں میں دیا کہ جو ٹرانسفریں ہوئی ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ وہ ذمہ دار ہیں، آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب سے پہلے تو میں اس ایڈ کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہوں گا جو مختلف اخباروں میں دی، لیکن میں صرف ذکر کرنا چاہوں گا جو جنگ اخبار کے اندر دیا گیا۔ یہ 23 اکتوبر کو یہ اشتہار دیا گیا۔ اس میں لکھا گیا کہ ضروری اطلاع، تمام ممبران فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کو مطلع کیا جاتا ہے کہ معزز عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرمنل اورینٹڈ کیس نمبر ہے 73/2023 بحوالہ ریٹ پٹیشن نمبر 38382020 اور جو محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے جو آرڈر آیا تھا وہ 4/3/2024 کو فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کی انتظامیہ کو نان LOP پلاٹس کی ٹرانسفر سے منع کر دیا گیا تھا، لہٰذا معزز عدالت کے حکم کے مطابق سوسائٹی ہاضہ میں نان LOP پلاٹس کی ٹرانسفر پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود سوسائٹی نے سینکڑوں کے حساب سے پلاٹ جو ہیں وہ نان LOP کے ٹرانسفر کیے، جس کی انفارمیشن جو ہے بہت سارے لوگوں کے پاس ہے اور درجنوں کے حساب سے لوگوں نے وہ الاٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ مجھ سے شیئر بھی کیے۔ وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے کچھ دوست ان الاٹمنٹ لیٹرز کو لے کے ہائی کورٹ کے اندر پارٹی بن رہے ہیں تاکہ جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کا جو یہ کالا دھندا ہے وہ سامنے آئے۔ اور ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اپنے طور پر اسٹامپ پیپر یا پلاٹس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں یا ٹیکس جمع کر رہے ہیں تو سوسائٹی کی ایسی ٹرانسفر میں کسی قسم کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، اور اس بات کو سن کے اور پڑھ کے بھی ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ٹرانسفر جو FBR کا جو ڈیوز ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں اور جو اسٹامپ پیپر ہیں وہ ایشو ہو رہے ہیں، لیکن آپ کم از کم یہ بھی لکھ دیتے کہ جو ٹرانسفر لیٹر ہیں وہ کہاں سے آ گئے، کیا وہ لوگوں نے گھروں میں بنانا شروع کر دی ہیں یا ان کے پاس ڈائیاں آ گئی ہیں جہاں سے وہ پرنٹ ہو رہے ہیں، یا آپ کا اپنا سٹاف جو ہے وہ الاٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ پس پردہ آپ کے ذریعے دے رہے ہیں، یا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ بیوقوفانہ حرکت کی ہے انہوں نے کہ اگر کسی جگہ پہ یہ ڈیفینڈ کر لیتے کہ ہم میں سے غلطی ہوگی تو پھر بھی کوئی پردے داری ہوتی اور ممبران سے معافی مانگتے اور ہائی کورٹ میں کہتے کہ ہم سے یہ وائلیشن ہو گئی ہے اور اس میں کون کون انوالو ہے وہ بھی بتاتے، لیکن انہوں نے اپنے جرم کا خود ہی اقرار کر لیا ہے اس اشتہار کو اخبار میں دینے میں۔
اچھا، میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ آخر ان کو اس اشتہار دینے کی ضرورت کیا پڑ گئی. ہاں، یہ حالانکہ یہ جو 4/3/2024 کا محسن اختر کیانی صاحب کا جو آرڈر ہے، وہاں سے لے کے اس ڈیٹ سے لے کے جو آج کی ڈیٹ ہے، اس تمام جو ٹینیور ہے، یہ تمام جو وقت ہے اس کے اندر، یہ آج تقریباً کوئی 18 یا 20 مہینے ہو گئے ہیں. آخر ان کو آج اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو میں ناظرین سے ڈسکس کرنا چاہوں گا یا ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ کچھ لیٹرز تھے جو پچھلی دفعہ محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں دیے گئے، لیکن اس ٹائم انٹرٹین نہیں کیا گیا. وہاں پہ جو جج صاحب ہیں یا ان کے ریڈر ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس کو آپ سی ایم کے طور پہ داخل کریں گے تو کوئی لائر جو ہے سی ایم جو پارٹی کے ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کی اس کو ڈیٹیل دیں گے. میں اس پلاٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کے جو وکلاء ہیں، جو سوسائٹی کے وکلاء ہیں، وہ تقریباً 12 سے 15 گھنٹے جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، سی ڈی اے کے پاس جاتے ہیں اور کوآپریٹو کے جو سرکل رجسٹرار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہ کہیں کوئی اپلیکیشن ایسی تو نہیں ہے جو ان کے خلاف آئی ہے. تو یہ جو پلاٹ ہے ان کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. پلاٹ نمبر 17 ہے، گلی نمبر 228 ہے. اچھا، اس کی جو ٹرانسفر ڈیٹ ہے وہ 4/3/2024 ہے، یعنی اس ڈیٹ سے پہلے جو محسن اختر کیانی صاحب نے جس کے اوپر یہ پلاٹ روک دیے گئے تھے. اور کمال کی بات ہے، اب بائی میٹرک بھی ہوا ہوگا، اسٹیمپ پیپر ایشو ہوئے ہوں گے، ان کی بھی ڈیٹ آئی ہوگی. اور انہونی بات بھی ساتھ دیکھ لیں کہ ایف بی آر میں جو اس کے ٹیکسز جمع ہوئے وہ 12/3/2025 کو ہوئے. آپ سوچیں، آپ بھی ہنسی بھی آپ کو آئے گی کہ پلاٹ جو الاٹمنٹ لیٹر دیا جا رہا ہے وہ 4/3/2024 کو دیا جا رہا ہے اور اس کا جو ایف بی آر کا ریکارڈ ہے وہ 12/3/2025 کو ہے. اسی طرح ایک اور پلاٹ ہے جس کا نمبر ہے 6، گلی نمبر ہے 226C. HCABC یہ تو پرانا دھندا ہے اور یہ اتنا گندا ہے کہ جس میں متاثرین کے علاوہ کچھ اور پیدا نہیں ہوئے. ہاں، ان کے اپنے ایسٹ ضرور بڑھ گئے ہیں. میں ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا اس کی جو ٹرانسفر ڈیٹ ہے وہ 1/3/2024 ہے، یعنی اس ڈیٹ سے پہلے جو محسن اختر کیانی صاحب کی ڈیٹ تھی کہ 4/3/2024 سے پہلے ہی ڈیٹ ڈالی جائیں، کیونکہ بیک ڈیٹڈ جو ہے ان کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ نیو الاٹمنٹ یا نان ایل او پی ٹرانسفر پہ اعتراض تھے. اچھا، اس کے اوپر جو ایف بی آر کا ریکارڈ جمع ہوا ہے یا ایف بی آر کا ریکارڈ سامنے آ رہا ہے وہ 22/8/2025 کو ہے. آپ سوچیں، اور خود ہی جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے یہ ساری چیزیں کافی ہیں کہ یہ کیا دھندا چل رہا تھا. ناظرین، یہ دھندا کیونکہ پرانا دھندا ہے، اس میں جب پچھلی دفعہ جو صدر اور نائب صدر جنہوں نے چارج شیٹ ایک فائل کی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے تمام حقائق لکھ کے دیے تھے، جس میں اس انشاءاللہ پوری رپورٹ جو 25 صفحے کی رپورٹ ہے ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن آج اس اسکرین کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس رپورٹ کو ہم انشاءاللہ اس کے ایک ایک پہلو پہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن آج ہم صرف اس کی رپورٹ کے کچھ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر بات کرنا چاہیں گے، جس میں پیرا نمبر 5 ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ جنرل سیکرٹری جو اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتے ہوئے پوسٹ ڈیٹڈ لیٹر جو ہے وہ جاری کر رہا ہے. یہ کیونکہ لیٹر جو تھے وہ چودھری ماجد صاحب اور میں نے خود ہی سرکل رجسٹرار صاحب کو دیے تھے کہ 10 دن پہلے، ابھی ڈیٹ ہے 10 دن مطلب پوسٹ ڈیٹڈ ہے، اس ٹائم یہ پوسٹ ڈیٹڈ کام ہوتا تھا کیونکہ اس ٹائم ان کے اختیارات میں کچھ نہیں تھا. صدر اور نائب صدر جو تھے وہ ان کو روکتے تھے ان چیزوں سے، لیکن اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے سوسائٹی کا بیڑا غرق کرنے میں سیکرٹری صاحب نے اپنا پورا کردار ادا کیا اور آج بھی ماشاءاللہ وہ پورا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح اس کا 5 نمبر سے بعد 6 نمبر پہ لکھا ہوا تھا کہ جناح گارڈن فیز 1 اور فیز 2 میں کسی بھی ایل او پی اور این او سی کے بغیر ترقیاتی کام جو ہے وہ دھڑا دھڑ جاری ہیں. اس کی مثال اس وقت دی گئی تھی، صدر اور نائب صدر نے چارج شیٹ میں لکھا تھا، لیکن آج آپ اس کی پوری تفصیل اگر آپ کے سامنے رکھی جائے تو آج جناح گارڈن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں ایل او پی ہے اور کہاں این او سی ہے اور ترقیاتی کام جو ہے وہ کس طریقے سپیڈ سے جاری ہیں. لیکن ناظرین اور متاثرین کو میرے خیال اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے جو فائن ہوگا، اس کے اوپر جو ہمیں بار بار سی ڈی اے کا نوٹیفکیشن آ رہے ہیں، اس کے اوپر جو سوسائٹی کو ہے وہ کروڑ نہیں اربوں روپے کے فائنز لگائے جا رہے ہیں. پھر دوبارہ میں اس 7ویں پوائنٹ پہ آؤں گا کہ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی جو ایفیلیشن کی مد میں مختلف وارداتیں ڈال رہی ہے، کیا وہ ایفیلیشن کے جو پلاٹس ہیں کیا ممبران کو الاٹ کیے جا رہے ہیں یا اس کا دھندا جو ہے
وہ آپس میں کیا جا رہا ہے۔ اس میں پوائنٹ نمبر 8 پہ بات کریں گے کہ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی 2021 ستمبر کے منظور شدہ LOP جو کہ CDA کی طرف سے منظور کیا گیا تھا، اس میں پلاٹس کی رد و بدل کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے مزید متاثرین بنائے گئے۔ ناظرین، یہ چند پوائنٹ تھے جس کو ہم نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دھندا تھا یہ پرانا تھا، کیونکہ یہ جو سیکٹری صاحب ہیں پہلے کوارڈینیٹر تھے، پھر اس کے بعد مقدر سوسائٹی کا بدلہ یا برا حالات آئے تو یہی جو کوارڈینیٹر تھا وہ سیکٹری بن گیا۔ حالانکہ یہ ڈسکوالیفائی شخص تھا، لیکن پیسے کی زور پہ اور اداروں کو مینج کرنے کے یہ ماسٹر مائنڈ ہے، انہوں نے وہ دھندا یا وہ سارا کھیل کھیلا کہ سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیا، اور آج وہ ارب پتی ہو چکے ہیں اور سوسائٹی کے جو ممبران ہیں وہ روڈ پہ آ چکے ہیں، جہاں پہ بلوں کی بھرمار ہے اور بہت ساری، جس کی وجہ سے کچھ ٹیکسز بھی اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پہ باقی چیزیں بھی سوسائٹی سے لوگوں سے وصول کی جاتی ہیں، جو یوٹیلٹیز بل ہیں، سوسائٹی کے بلز ہیں، وہ کروڑوں روپے کا گھپلہ بھی چل رہا ہے۔ ناظرین، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو جو فارم ہاؤسز ہیں، جو 53 فارم ہاؤسز تھے جو کرنل نذر الاسلام نے اس ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے تھے، تاکہ اس کو ڈسپوز آف کر کے جو موجودہ لوگ رہ گئے ہیں جن کو متاثرین کہتے ہیں، ان کے لیے زمین خرید کر ان کو ڈیولپ کر کے ان کو باقبضہ پلاٹ دیا جائے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق تھے ایفیلیشن کے ایگریمنٹس، کرنگ ٹاؤن کا انڈر پاس بننا اور ترقیاتی کام وداؤٹ پیپرا رولز کے دیے جانے، اور جس میں سے کک بیک لینے کی جو ہے وہ وارداتیں کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھ پہ بھی 2 پرچے کروائے گئے اور ایک میرے ملازم سے بھی میرے پر پرچہ کروایا گیا، اور اس کی میں تمام تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے پاس وہ تمام حقائق بھی آ چکے ہیں۔ میں نے وہ جو میرا ملازم تھا ان کے آفس میں جہاں جہاں جاتا تھا اس کی ویژولز بھی میرے پاس آ چکی ہیں، اور اس کو کس طرح اکاموڈیٹ کیا جاتا، اس کو کس طرح گائیڈ لائن دی جاتی تھی، اس کو کس طرح وکیل دیا گیا، اور میرے پہ جھوٹے پرچے کروا کر مجھے خاموش کروانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ رکھیں گے، اور ویژولز جو ہے انشاءاللہ ویڈیوز کے اندر دیں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کا کردار کیا ہے، یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ اس وقت یہ مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے گناہ چھپانے کے لیے دوسروں پہ جھوٹے پرچے کروانے کی ان کی عادت بن چکی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیل اگلی ویڈیو میں دیں گے، جس میں ہم آپ کو فارم ہاؤسز کے بارے میں بتائیں گے، اور جو AGM کے اندر انہوں نے لوگوں سے جھوٹے وعدے کیے تھے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔